یہ سب کچھ ہمیں بتایا، تو نماز تو عبادت ہے، تو نماز کا طریقہ آپ نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ ہمارے سامنے جو حدیث کی کتابیں رکھی ہیں، یہ ہمارے آتھینٹک سورسز ہیں اسلام کے، یہی اصل سرچشمہ ہے اسلام کا۔ قرآن کے بعد ہم اپنے مذہب کو اگر کہیں سے ریسیو کرتے ہیں، کہیں سے اچیو کرتے ہیں، تو انہی چیزوں سے کرتے ہیں۔ آج کی اپنی تقریر میں میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ بھی مکمل حوالے کے ساتھ۔ میں تقریباً 70 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جن میں 60% حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جو بالکل لاسٹ رو میں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث کی سب سے اونچی کتابیں ہیں، سب سے ہائی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ تو 60% حدیثیں میں آپ کے سامنے جو نماز سے ریلیٹڈ بیان کروں گا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کروں گا۔ باقی 40% حدیثیں آپ کو ابو داؤد کی، نسائی کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، صحیح ابن خزیمہ کی، سنن دارقطنی کی، بیہقی کی، وغیرہ وغیرہ حدیث کی مختلف کتابوں سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ کر باقی کتابوں سے جو حدیثیں میں بیان کروں گا، تو اس میں میں یہ بھی وضاحت کر دوں گا، یہ بھی کلیریفیکیشن کر دوں گا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ حدیثوں کے ماہر کون ہیں؟ محدثین ہیں۔ تو حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کسی بھی کتاب سے میں حدیث بیان کروں گا تو میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اس حدیث کو کسی نے صحیح قرار دیا ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے صحیح قرار دیا ہے تو کس کتاب میں، کہاں، پیج نمبر کیا ہے، والیوم نمبر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوگا میرا اسٹرکچر، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم، بہت ہی مہتوپورن ٹاپک ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، بڑے دھیان سے سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ تھوڑا یہ آپ کے لیے غور کرنے کا موضوع ہے، اور آپ کو اس موضوع پر جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک دعا ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کام ہم بغیر ثبوت کے کرتے ہیں۔ نماز میں ہم ایک انگلی بھی ہلاتے ہیں تو یہ انگلی بھی نبی نے ہلائی، اس لیے ہلاتے ہیں۔ تو ہونا ایک مسلمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کام کرے جو نبی نے کیا، یہ نہ دیکھے کہ میرے امام نے کیا کہا، میرے مولوی نے کیا کہا، میرے مسلک میں کیا لکھا، میرے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے۔ قرآن مجید نے یہ اتھارٹی کہ جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ اس سے رک جاؤ، یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی، یہ اختیار کسی کو دیا گیا، یہ پاور اگر کسی کو دیا گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اکرم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور نماز کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں کتاب الاذان کے اندر حدیث نمبر 224 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں سارے مسلمانوں کو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے اسے صحابہ نے ریکارڈ کر کے آج کی تاریخ میں بھی ہمیں دیا ہوگا۔ اگر نہیں دیا ہوگا تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ حدیث کہہ رہی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔
تو نبی کی نماز کا طریقہ اگر آج حدیث کی ان کتابوں میں ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ حدیث غلط ہو جائے گی. یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ نبی کی نماز کا طریقہ جیسے آج سے 1431 سال پہلے نبی کے زمانے میں سیف تھا، ویسے آج 21 سینچری میں 1432 ہجری میں آج کی تاریخ میں بھی نماز کا طریقہ سیف ہے، اور الحمدللہ سیف ہے. میں آپ کے سامنے بیان کروں گا حدیثوں کے حوالے سے. آپ ہمارے سامنے یہ فلیکس جو لگا ہے اسے آپ دیکھ رہے ہوں گے. میں اپنی تقریر کے دوران اس فلیکس کی طرف بھی آپ کا دھیان لے کر جاؤں گا، آپ بڑے غور سے سنیے گا. دیکھیے نماز میں ابھی ہمارے ہندو بھائیوں نے قرآن مجید کو لیا تو خورشید بھائی نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو آپ پوتر ہو کر، سوچھ ہو کر، صاف ستھرے ہو کر چھوئیں. تو اسلام جو ہے یہ بڑا ہی سوچھتا کا اور صفائی کا مذہب ہے، اور ہمارے یہاں اسلام کے اندر عبادت نماز اگر آپ ناپاک ہیں یا آپ کا کپڑا ناپاک ہے یا جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی باڈی پاک ہو، آپ کا بدن پاک ہو. اب بدن پاک ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کے بدن میں کہیں پیشاب پاخانہ نہ لگا ہو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی سے انٹرکورس کیا ہے تو جب تک آپ نہا نہ لیں، غسل نہ کر لیں، تب تک آپ ناپاک ہیں. تو ایک دم آپ پاک ہوں، اس کے باوجود آپ کو وضو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ قاعدے سے وضو کریں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھو لو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو. چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھو لو. قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 6. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن قرآن نے وضو کی ڈیٹیل نہیں بتائی. چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، پیر دھو لو. لیکن آج جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، ناک بھی صاف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سر کا مسح بھی کرتے ہیں، کانوں کا مسح بھی کرتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو حدیث کے اندر ملے گی. تو چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نماز کا طریقہ خود بیان کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، اور اس وقت میرا خیال ہے 12 بج رہے ہیں. شارٹ میں بات ختم کی جائے، اور بھی علماء ہیں اور کافی ٹائم ہو چکا ہے. تو وضو کا طریقہ آپ کسی اور نشست میں، کسی اور میٹنگ میں، کتابوں وغیرہ میں پڑھ لیجئے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نماز کے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی قاعدے سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. مسلم شریف حدیث نمبر 224. کیا مطلب؟ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے قبول نہیں ہو سکتی. کوئی بھی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی صدقہ چوری کے مال سے قبول نہیں ہو سکتا. انسان چوری کر کے لائے اور خوب صدقہ کرے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. آپ حرام کمائی کریں، سود اور بیاج کھائیں اور خوب صدقہ کریں، آپ کے صدقے کی اللہ تعالیٰ کے کوئی ویلو نہیں. آپ نے صدقہ دے دیا، مسجد میں لگ گیا، مدرسے میں لگ گیا، کسی چیز میں لگ گیا، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدقہ کا ثواب نہیں ملے گا. ولا صدقۃ من غلول. کوئی بھی چوری کا یا بے ایمانی کا یا رشوت کا پیسہ وہ صدقے میں قبول نہیں کیا جائے گا. نماز میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے، یعنی پچھم کی طرف، مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب شروع میں نماز فرض ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کدھر پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے.
لیکن اللہ کے رسول کی تمنا تھی کہ قبلہ چینج ہو جائے اور قبلہ کدھر ہو جائے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، پچھم کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ کاش قبلہ ہمارا چینج ہو جائے، قبلہ ہمارا تبدیل ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے نبی ہم ضرور آپ کی یہ آرزو پوری کریں گے اور ہم جو قبلہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف یعنی پچھم کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور پھر تمام مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ لوگ بھی جب نماز پڑھیے تو کدھر نماز پڑھیے؟ پچھم کی طرف، کہیں بھی آپ نماز پڑھیں آپ کا ایک قبلہ بن گیا۔ یہ دیکھیے اسلام ایک یونیورسل دین ہے، اسلام ایک یونیورسل دین ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، مسجد ہو نہ ہو، آپ قبلہ تلاش کیجئے، پچھم کی طرح آپ منہ کر کے نماز پڑھ دیجئے۔ یہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوا اور حدیث بھی یہ بتاتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 793، مسلم حدیث نمبر 397، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے قاعدے سے وضو کرو اور اس کے بعد اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو، پچھم کی طرف کر لو۔ اس فلیکس میں آپ تصویر نمبر 1 دیکھیے، تصویر نمبر 1 میں جو تصویر بنی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نماز پڑھنے والا اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور اس کی انگلیاں کندھے کے لیول کے برابر ہیں۔ یہ فلیکس میں تصویر نمبر 1 میں آپ یہ چیز بالکل کلیئر طور پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ چیز کہاں سے آئی، اس کی دلیل کیا ہے، سنیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف 793 نمبر، مسلم شریف 397 نمبر، اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آئے اور وہ بڑی جلدی بازی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ سلام پھیر لیا، انہوں نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی بیچارے پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے پھر ان کے سلام کا جواب دیا، آپ نے پھر وہی بات کہی، آپ واپس جائیے، آپ پھر سے نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے طریقہ بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا جو طریقہ بتایا تو اس میں آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، یعنی نماز کی شروعات کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر سے۔ اب ہاتھ کہاں تک اٹھایا جائے گا، اس کی دلیل سنیے۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 735 اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 390۔ حدیث اس طرح سے ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع ولا يرفع راسه من السجود وفي لفظ واذا قام من الركعتين رفع يديه، رواہ البخاری فی کتاب الاذان ورواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے۔ تصویر نمبر 1 دیکھیے، تصویر نمبر 1 میں نماز پڑھنے والے نے اپنے ہاتھ کو کندھے کے لیول تک اٹھایا ہے اور صحیح بخاری کی حدیث بھی یہی بتا رہی ہے، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر۔ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھے کے لیول کے برابر رکھتے۔ اور سنیے، اذا افتتح الصلاۃ، یہ کام آپ کب کرتے؟ جب نماز شروع کرتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگتے تب بھی ایسا ہی کرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی آپ کو اپنا ہاتھ کندھے کے لیول تک اٹھانا ہے، یعنی جس کو ہم لوگ رفع الیدین کہتے ہیں۔ رفع کے معنی اٹھانا اور یدین کے معنی ہاتھ، رفع الیدین ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو حدیث کہہ رہی ہے اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع میں جانے لگتے،
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اب ایک جگہ اور بچ گیا رفع الیدین، جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ہم لوگ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ اب یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کچھ بتانا نہیں، کسی مسلک کا نام نہیں، بخاری مسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 4 جگہ رفع الیدین کیا۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز اسٹارٹ کرتے، تصویر نمبر 1۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع میں جانے لگتے۔ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ 4 جگہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 735، مسلم حدیث نمبر 390۔ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے یا رفع الیدین اس لیے حکم دیا گیا کہ بغل میں جو ہے صحابہ بت رکھ کر پڑھتے تھے، یہ سب جو ہے حدیث کی واٹ لگانا ہے۔ یہ سب باتیں حدیث کو جھٹلانا اور حدیث کو ٹھکرانا ہے۔ حدیث کلیئر آئی ہے، حدیث نہیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے تھے، ہم دماغ لگا رہے ہیں، ہم اس کی توجیہ کر رہے ہیں، ہم تعویل کر رہے ہیں کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے تھے۔ اور میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ رفع الیدین کی حدیث تقریباً 50 صحابہ کرام سے آئی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی کوئی بات بیان کر دے تو ہمارے لیے ماننا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہی بات کو اگر 50 لوگ بیان کریں تو وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کو تو ہر حال میں ماننا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے جلسے میں آپ لوگ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، بدوئی کے، گھسیا کے، بنارس کے، سارے کئی جگہوں کے لوگ آئے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی میری کوئی ایک بات کو کوئی نوٹس کرے اور کہے کہ عبدالغفار صاحب نے یہ بات کہی، تو کوئی ایک آدمی بنارس کا کہے، صرف ایک آدمی کہ عبدالغفار صاحب نے یہ بات کہی، اور باقی سارے لوگ کہیں نہیں یار یہ بات تو انہوں نے نہیں کہی، تو وہ بات تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ریجیکٹ کرتے۔ لیکن ایک ہی بات کو 50 لوگ بیان کریں، بنارس کے لوگ بھی بیان کریں، بھدوئی کے لوگ بھی کہیں، گھسیا کے لوگ بھی کہیں، جونپور کے لوگ بھی کہیں، تو پھر لوگ کہیں گے یار تب تو اس کا مطلب کہ عبدالغفار نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کیا یا نہیں کیا، یہ ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے۔ آج اس پہ بہت لوگ جو ہے مناظرہ تک کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک کلیئر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ہم پورے ریفرنس کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جس کو کوئی ڈاؤٹ ہو اسٹیج پر آئے، ہم اس کو حدیث دکھائیں گے۔ حدیث کی کتابیں سامنے رکھیے، ہم حدیث آپ کو دکھائیں گے۔ 50 صحابہ کرام نے 400 حدیثیں آئی ہیں رفع الیدین کی۔ اور سنیے ایک اور حدیث، اگر کوئی یہ کہے کہ رفع الیدین شروع میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اس کا جواب کیا ہے؟ حدیث سنیے، حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 737 737، مسلم شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 391 391۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلک۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ اکبر کہتے، یعنی نماز کی اسٹارٹنگ میں رفع یدی، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے؟ حتی یحاذی بہما اذنیہ، اپنے کانوں تک اٹھاتے۔ آپ فلیکس میں تصویر نمبر 2 دیکھیے، تصویر نمبر 2 میں نماز پڑھنے والے نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اور اونچا اٹھایا ہے، یعنی ہاتھ جو ہے، جو تصویر نمبر 1 میں کندھے کے لیول کے برابر تھا، تصویر نمبر 2 میں آپ کو کان کے لیول کے برابر نظر آئے گا۔ تو پتہ لگا دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، کیونکہ دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں۔ لیکن کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور نہیں کرنا بھی ثابت ہے۔ بہت سے لوگ ایسی بھی بات آپ سے کہیں گے یار
اس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ کرنا بھی ثابت ہے، نہیں کرنا بھی ثابت ہے۔ نہیں کرنا ثابت کر کے دکھائیے، ہم تو حدیث پڑھ کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جو چیز ثابت ہے دو طرح کی حدیثوں میں، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کندھے کے برابر اٹھایا، تصویر نمبر 1۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کان کے برابر اٹھایا، تصویر نمبر 2۔ حدیث سے ثابت ہے اس لیے ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ جو چیز ثابت ہو اہل حدیث اس سے کبھی بھاگ نہیں سکتا، جو بھاگے گا وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن۔ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو حضرت مالک ابن حویرث کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نماز میں اللہ اکبر کہتے تو کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، کہاں تک اٹھاتے؟ یہاں تک کہ کانوں کے برابر۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور تب بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے کان تک۔ تو میرے بھائیوں، رفع الیدین اللہ کے نبی کی ایک ایسی سنت ہے کہ جو 400 حدیثوں میں آئی ہے، اور جس کا کوئی انکار کرے تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ کسی کو دن میں سورج نہ نظر آئے تو اس کی آنکھ کا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 400 حدیثیں 50 صحابہ سے، اور جس میں بہت ساری حدیثیں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملیں گی۔ تو بات کلیئر